السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قربانی کا جانور وزن کے ذریعے خرید کر قربانی کرنے کا شرعی حکم۔ جانور کو وزن سے فروخت کرنا جو اس وقت عرف بن چکا ہے، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ فی کلو کے حساب سے جانور کی قیمت طے کی جاتی ہے، مثلا 500 روپے فی کلو، جس کی بنا پر جانور کو وزن کر کے اس کے وزن کے اعتبار سے قیمت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس سے خریدنے والے کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوتا، ورنہ عام طور پر جانور کے فروخت کرنے والے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس جانور میں اتنا گوشت نکلے گا، جبکہ اتنا گوشت نہیں نکلتا، اور خریدنے والا اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ لہٰذا وزن کے اس طریقے میں اس طرح کے دھوکے کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جانور اگرچہ عددی چیز ہے، لیکن عددی چیز کی وزن کے ذریعے خرید فروخت ہو سکتی ہے، کیونکہ کسی چیز کے وزن جواز کے لیے اس کا موزون ہونا لازمی اور ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی چیزیں وزنی نہیں ہیں اور اس کی خرید فروخت وزن کے ذریعے ہوتی ہے۔ بڑے شہروں میں بعض کپڑوں کی بیع یعنی خرید فروخت وزن کے ذریعے ہوتی ہے، جبکہ کپڑا بالاتفاق مزروعی یعنی ناپ کی چیز ہے، یعنی ناپ کر بیچنے والی چیز ہے۔ اسی طرح گندم، گیہوں وغیرہ چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیلی تھی، یعنی کیل کر کے پیمانے کے ذریعے بیچا جاتا تھا، لیکن اب اس کی خرید فروخت وزن کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس لیے جانور کو وزن کر کے فروخت کرنا جائز ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ جس وقت وزن کیا جائے اسی وقت اس کی خرید فروخت ہو جائے، آئندہ ذبح ہونے کے بعد دوبارہ وزن کرنے پر معاملہ موقوف اور رکا ہوا نہ ہو۔ اور جب جانور کی بیع وزن جائز ہے تو اس کی قربانی بھی درست ہے۔ عدم جواز یعنی ناجائز ہونے کی یہاں پر کوئی وجہ نہیں پائی جاتی۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جانور تو عددی چیز ہے اور عددی چیز کو وزن کر کے بیچنا جائز نہیں ہے، تو اس کا جواب بھی میں دیتا چلا جاؤں۔ یہاں پر دو چیز الگ ہیں۔ نمبر ایک، جانور کو وزن کر کے فروخت کرنا، نمبر دو، اس چیز کو موزونی قرار دے دینا اور اس پر موزونی اشیاء کے احکامات جاری کرنا۔ تو جانور کو وزن سے فروخت کرنا تو درست ہے، ہاں جانور کو موزونی قرار دے کر اس پر موزونی اشیاء کے احکام جاری کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عددی ہے اور وزن بیع و شراء اس کا عددی ہونا اس سے ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جو چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وزنی یا عددی ہے، وہ ہمیشہ اسی حالت پر برقرار اور باقی رہیں گی۔ جہاں تک ایک سوال اٹھتا ہے، بعض کتابوں کے حوالے سے لوگ حوالہ بھی پیش کرتے ہیں کہ جانور کی پوری مقدار کا معلوم ہونا دشوار ہے، اس لیے کہ کبھی وہ اپنے آپ کو ہلکا کر لیتا ہے اور کبھی اپنے آپ کو بوجھل کر لیتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ صاحب ہدایہ نے، یہ مصنف کتاب کے صاحب ہدایہ، انہوں نے اپنے زمانے کا عرف بیان کیا کتاب کے اندر کہ جانور کی بیع وزن نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کے وزن کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ صاحب ہدایہ نے یہ نہیں بیان کیا کہ جانور کی بیع وزن سے جائز نہیں ہے، نیز یہ کوئی یقینی بات بھی نہیں ہے، بلکہ صرف ایک احتمال ہے، اور جو کتاب میں لکھا ہے اس کو حضرت نے باب ربا میں ذکر کیا ہے، اور باب ربا میں احتمال بھی ممنوع ہے۔ لہذا جانور کو گوشت کے ہی بدلے فروخت کیا جائے تو اس وقت بعض صورتوں میں منع کیا جا سکتا ہے کہ اس میں احتمال ربا ہے، یعنی سود کا احتمال ہے، لیکن جب روپے کے بدلے خریدا جائے تو صرف اس احتمال کی بنا پر ممنوع نہیں ہوگا، اور اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو تولتے وقت جانور کے سانس لینے سے جو کمی بیشی ہوگی وہ بہت زیادہ نہیں ہوگی، بلکہ یہ جہالت یسیرہ ہے، اور عاقدین اس جہالت کے ساتھ بیع کرنے پر راضی ہیں۔ اس لیے جانور کو وزن سے فروخت کرنا اور اس جانور کی قربانی کرنا شرعاً بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں اتنی وضاحت آپ کے لیے کافی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا۔